جھلستی دھوپ میں چھاؤں وہی اگاتا ہے، میرے گمان کو میرا یقین بناتا ہے۔ بھنور کنارے ہوں، دریا ہوں یا سمندر ہوں، میرا خدا ہی میرا راستہ بناتا ہے۔ میری ضرورتوں اور خواہشوں کو جانتا ہے، تھکن سے چور ہوں تو بوجھ وہ اٹھاتا ہے۔ ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یقین جانیے کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں وہ چمکتے ستارے بناتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو ہماری روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے۔ آج ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی میزبان آئرین فرحت، ایک ایسے ستارے کے ساتھ جس کے اندر سادگی ہے، جس نے اپنی زندگی کو بڑی محنت اور لگن سے آگے بڑھا کر کامیاب کیا ہے، اور جو مہربان اور شفیق انسان ہے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، سینٹ میریز پبلک اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور ایک اچھے بزنس مین ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کی ملاقات ایسے ستارے سے کروائیں جس کی چمک جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتی ہے تو وہاں بھی روشنی پھیل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز گل صاحب۔ امتیاز صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں BTL کے توسط سے۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ اور ہم آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے بچوں کو خاص طور پر اس بات کی تحریک ضرور ملے گی آپ کی باتوں سے کہ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں بچپن کا کیا حوالہ ہے، آپ کا کس طرح سے آپ کا بچپن گزرا؟ میری پیدائش جو ہے وہ 30 مئی 1958 یعنی 58، آج کل کے بچوں کے لیے بتا دوں 1958 ہے۔ صحیح۔ اور بچپن جو ہے وہ خدا کا شکر ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی جو ہے وہ اچھا بچپن گزرا ہے۔ گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے، یعنی اکلوتا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ کا بہت زیادہ پیار ملا۔ صحیح۔ ان کے ساتھ جو باقی عزیز ہیں ننیال میں بھی اور ددیال میں بھی، ان کی طرف سے بہت پیار ملا، دوستوں کی طرف سے۔ گو کہ بچپن میں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اب جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ دوستوں کی طرف سے بھی بڑا پیار ملا ہے، صحیح۔ بہت تعاون ملا ہے، ان کی طرف سے بڑا پیار ملا ہے، اور ابھی بھی وہ پرانے دوست ملتے ہیں تو وہ محبت اب دوبارہ سے جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے رہا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ؟ جی، میری پیدائش جو ہے وہ میرے ننیال میں، لاہور میں ہوئی، لاہور سے، لاہور کینٹ میں۔ صحیح صحیح۔ اور ددیال جو ہے وہ سیالکوٹ ضلع کے ایک گاؤں ہے تحصیل ڈسکا میں، پیرو چک، صحیح۔ وہاں جو ہے وہ بچپن گزرا، اور بچپن مختلف جگہوں پہ، بلکہ لاہور میں کچھ ارلی چائلڈہڈ لاہور میں گزری، پھر جو ہے وہ والد چونکہ فوج میں تھے اچھا۔ تو ان کے ساتھ مختلف کینٹس میں، سیالکوٹ کینٹ میں زیادہ عرصہ رہے ہم۔ گاؤں میں بھی آ کے رہنے کا جو ہے وہ ایک کافی اتفاق ہوا، اور ایک عرصہ گاؤں میں گزارا۔ صحیح۔ تو یہ اس لحاظ سے تربیت بھی اچھی ہوتی گئی کہ وہ نہ میں صرف شہری تھا نہ وہ پنڈو تھا، بلکہ وہ ایک امتزاج تھا، اچھا امتزاج تھا شہری اور دیہاتی زندگی کا۔ صحیح۔ اور دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے بڑا جو ہے وہ اچھا، شہروں میں بھی دوست رہے، گاؤں میں بھی آ کے دوست بنے، اسکولنگ بھی اسی طرح سے رہی۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے میں نے سینٹ جوزف اسکول لاہور کینٹ میں وہاں جانا شروع کیا، داخل نہیں ہوا لیکن وہاں جانا شروع کیا۔ اچھا۔ وہاں کوئی 6 ماہ گیا تو پھر گاؤں میں آ کے داخل ہو گیا۔ صحیح۔ تو گاؤں کا اسکول جو ہے وہ میں بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ اوپن ایئر اسکول تھا۔ ہمارے اسکول کا جو ہے وہ ہماری کلاس کے لیے کمرہ نہیں ہوتا تھا، قبرستان میں ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو ایک قبر کے ساتھ میں نے بھی اپنا ٹاٹ بچھایا ہوتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن آفرین ہے ان استادوں پر صحیح
کہ پوری کلاس میں ایک کرسی ہوتی تھی استاد کے لیے اور ایک کرسی جس کے بازو ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے وہ ہم استعمال کرتے تھے اسٹینڈ کے طور پہ بلیک بورڈ کے لیے. لیکن ان لوگوں نے پڑھایا بھی بہت اچھا, ہول ہارٹیڈلی جو ہے وہ کلاس کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوتے تھے, اور وہاں پہ جو ہے ان کے ذہن میں کوئی اور چیز جیسے آج کل ہے ٹیوشن یا پارٹ ٹائم نہیں ہوتا تھا. پوری طرح سے وہ کلاس کے ساتھ جو ہے انوالو ہوتے تھے, بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے تھے, اور اتنے اچھے استاد تھے, ہمیں کلمیں بھی بنا کے دیا کرتے تھے, تراش کے دیا کرتے تھے. سرکنڈے کی کلمیں ہوتی تھی جس کو ہم تختی پہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے, تو ہماری کلمیں بھی ہمارے استاد تراش کے ہمیں دیا کرتے تھے, اور بے حد پیار سے اور پوری توجہ سے انہوں نے ہماری تعلیم بھی کی اور تربیت بھی کی. کیا بات. اچھا, یہ وہاں سے آپ نے میٹرک کیا, وہ پورا جو پروسیس آپ کا لاہور سائڈ سے گزرا ہے, ڈسکا سائڈ سے, تو وہیں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ جی, میں نے گاؤں کے اسکول میں چوتھی کلاس تک پڑھا, اور چوتھی کلاس سے ہی پھر میرے والد ہمیں کھاریاں کینٹ میں لے گئے. اچھا, یہ 69 کی بات ہے. صحیح. تو اس وقت پھر کھاریاں میں جا کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کھاریاں تھا, وہاں جا کے میں نے چوتھی اور پانچویں پھر وہاں پاس کی. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر سینٹ میریز ہائی اسکول. یہ میری ضد تھی کہ جب میں نے گاؤں کے اسکول میں نہیں پڑھنا. وہ پاس ایک قصبہ تھا جام کے چیمہ, اچھا, وہاں ایک بہت اچھا کیتھولک اسکول تھا, اور وہ اسکول اتنا اچھا تھا, آج بھی میں اس سے امپریس ہوں. اور آج کے جتنے بھی اچھے اسکول ہیں جیسے بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور یہ, ان کا جو آج معیار ہے اس کا وہ معیار اس وقت 1970 میں تھا, اور پورے پاکستان سے بچے وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. کراچی سے بہت بچے ہوتے تھے, راولپنڈی سے, پشاور سے, حافظ آباد, گوجرانوالا, لاہور. تو چونکہ ہاسٹل بھی تھا اسکول میں, تو میں تو ڈے اسکالرس میں تھا, تو پھر چھٹی سے میں نے وہاں داخلہ لیا, اور میٹرک پھر سینٹ میریز ہائی اسکول جام کے چیمہ سے کیا. اچھا, یہ ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں سے حاصل کی, پھر آپ کراچی کب شفٹ ہوئے؟ میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے کالج جو ہے گریجویشن جو ہے وہ سیالکوٹ جناح اسلامیہ کالج سے کی, فرسٹ ایئر ٹو فورتھ ایئر. تو اس کے بعد پھر فیملی کرائسس ایک آیا جس کی وجہ سے ہمارا گزارا بھی بہت مشکل ہو گیا. ارادہ میرا تھا کہ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی یا اردو میں کروں گا یا پھر اکنامکس میں کروں گا, 2 سبجیکٹس تھے میرے ذہن میں. تو لیکن وہ سب پھر مجھے گریجویشن کے بعد وہیں چھوڑنا پڑا. میرے والد مجھ سے کوئی 6 ماہ پہلے جو ہے وہ یہاں کراچی آ گئے. اچھا. انہوں نے ڈی ایچ اے میں جاب شروع کر لی. تو ان کے بعد میں نے احساس کیا کہ مجھے اب پڑھنا نہیں ہے, گو کہ والد کی طرف سے مجھے اجازت تھی کہ تم چاہو تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لو. لیکن میں نے اس وقت اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ سارا بوجھ انہی پہ ڈالوں. تو پھر جو ہے وہ میں یہاں پہ کراچی 1980 میں, اچھا 13 اکتوبر 1980 کو میں پھر کراچی میں آ گیا. ویری گڈ. یہ احساس کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں جو بچپن ہی سے اپنے والدین یا اپنے استادوں, اپنے بہن بھائیوں اور اپنے لوگوں کا احساس کرتی ہیں, اور آخر تک جا کر یہ احساس ان کے اندر رہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کس کس کے لیے کرنا ہے کچھ. تو امتیاز صاحب, کراچی میں ظاہر ہے کہ کرائسس جس طرح سے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ گزرے آپ پہ, تو کراچی میں آ کر تو پھر مطلب ذرا مشکل ہو گیا ہوگا, زندگی کا سلسلہ آگے بڑھانا آسان نہیں ہوتا, اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہتے ہیں ہم. کراچی آنا میرے لیے جو ہے وہ جذباتی طور پہ بھی ایک بڑی ہلچل تھی. وہ میرے لیے زندگی ایک طرح سے پوری طرح اپ سیٹ ہو گئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے میں صرف ننیال میں کوئی 2 سال رہا تھا. اکیلے رہنے کا صرف اس حد تک تجربہ تھا, فیملی کے بغیر رہا نہیں تھا. تو یہاں آ کے جو ہے وہ ایک گھر لیا ہم نے, 10 بائی 10 کا ایک کمرہ تھا, اس میں ایک چھوٹا سا بغیر چھت کے کچن, اور اسی طرح سے بغیر چھت کے جو ہے وہ واش روم اور ٹوائلٹ تھا. تو وہاں ہم نے آ کے جو ہے وہ 100 روپے اس وقت ہم اس کا کرایہ دیا کرتے تھے. وہ میرے چچا تھے, انہی کا گھر تھا. تو وہاں جو ہے وہ ہم نے رہنا شروع کیا.
اختر کالونی سیکٹر ای میں گلی نمبر 1 میں وہ گھر تھا. اور وہاں آ کے احساس ہوا جی کہ پہلے دن جو ہے جب میں گھر پہ تھا تو والد صاحب تو اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے. اب میں سوچ رہا تھا کیا کروں, تو مجھے خیال آیا کہ کپڑے ان کے گندے پڑے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے دھونے ہیں. میں نے کپڑے دھونے شروع کر دیے. کپڑے دھو کے فارغ ہوا تو گھر کی صفائی کی. اور میں اپنے فادر کو, میرے فادر چونکہ اسکاؤٹ رہ چکے تھے تو وہ کھانا پکانا اور ہر طرح کے کام جو ہے وہ خود سیلف سفیشینٹ تھے اپنی زندگی میں. کھانا پکا لیتے تھے, روٹیاں بھی بناتے تھے, سالن وغیرہ بھی بنا لیتے تھے. اور میں پھر جو ہے وہ اکنامکس میں ایک تھیوری ہے کہ اسکلڈ لیبر اور انسکلڈ لیبر. تو اس میں یہ ہے کہ جو اسکلڈ لیبر ہوتی ہے اس کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے, کام کم کرنا پڑتا ہے. انسکلڈ لیبر جو ہے ان کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, معاوضہ کم ملتا ہے. تو میں نے اپنے اور اپنے والد کے درمیان یہ اندازہ کر لیا کہ یہ اسکلڈ لیبر ہے اور میں انسکلڈ لیبر ہوں. تو میرے ذمہ جو ہے وہ پانی لانا, وہ ایک بڑا مشہور اوزار ہوا کرتا تھا یہاں کراچی کا, کچی آبادیوں میں وینگی اس کو بولتے تھے. اس پہ دونوں طرف کنستر جو ہے وہ لگا کے اور وہ پانی اس کے ذریعے ڈھویا جاتا تھا. تو وہ بھی میں نے پہلے اس کے ساتھ وہ وینگی اٹھانا اور کنستر لگا کے چلنا سیکھا, اور پھر اس کا میں نے بڑی کثرت سے استعمال کیا. تو وہ جو ہے وہ میں تقریباً جو ہے وہ 1-2 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ پانی لایا کرتا تھا. گھر کی صفائی کرنا میرا کام تھا. پھر اور اس طرح کے جو انسکلڈ کام تھے وہ میں کیا کرتا تھا. اسکلڈ کام جو ہے وہ والد صاحب کے سپورٹ تھے, وہ کھانا پکاتے تھے اور کھانا ہی پکاتے تھے. آخر میں ان کے پاس صرف یہی رہ گیا, باقی سارے کام میں خود کر لیا کرتا. دیکھیے ناظرین, ہماری بہت سادہ بڑی پیاری شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں, جناب امتیاز گل صاحب. اور ذرا سا بھی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ جن اوقات سے وہ گزرا ہو ان کو بھول جائے یا نہ بتانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ضرور بتانا چاہیے تاکہ تحریک ملے. اور تحریک اسی طرح ملتی ہے جب ہم بہت مشکل وقت میں سے گزر کر کسی اچھے وقت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور پھر کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے. امتیاز صاحب, بڑی مزے کی باتیں ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن اس وقت یقیناً ایک مشکل مرحلہ تھا جو آپ کے ساتھ تھا. اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو کراچی میں آ کر آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور درجہ بدرجہ آپ کامیابی کی طرف گامزن رہے, تو اس کا حوالہ کیا تھا؟ ہاں, یہاں کراچی آنے کے بعد, کیونکہ وہاں سے تو جب میں گریجویشن کر رہا تھا اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ارادہ تھا کہ میں ڈاکٹریٹ تک جاؤں گا, تو وہ بھی بس ایک کوئی خاص پروفیشن کے لحاظ سے یا کوئی ایسا اس میں جو ہے وہ ترجیح نہیں تھی میری. صرف اس حد تک تھی کہ مجھے پڑھنا ہے اور مجھے کون سے سبجیکٹ میں پڑھنا ہے, جو میرا فیوریٹ ہے میں اس میں پڑھوں گا. وہ اکنامکس تھا اور اس کے بعد اردو تھا. لیکن جب یہاں آیا تو یہاں آ کے جو ہے وہ غم روزگار کے زیادہ قریب ہوئے, شناسائی ہوئی اس سے. تو ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ کون سے پروفیشن میں میں جا سکتا ہوں اور کون سے پروفیشن میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو یہاں آ کے میں نے شارٹ ہینڈ سیکھنا شروع کی کہ جی یہ میرے لیے شارٹ ہینڈ میری منزل نہیں تھی, وہ میرے لیے منزل تک پہنچنے کا ایک طریقہ تھا. تو شارٹ ہینڈ سیکھی اور یہ تھا کہ جی میں کچھ سیلری بڑھ جائے گی اور میں کہیں اسٹینوگرافر وغیرہ یا اسٹینو ٹائپسٹ ہو جاؤں گا, تنخواہ بڑھے گی تو پھر میں کسی اچھے ادارے میں جو ہے وہ داخلہ لے کے آگے ایجوکیشن کنٹینیو کر سکوں گا. تو وہ کچھ عرصہ سیکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ میں انگلش لینگویج جو ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. تو پھر میں نے PSCC جوائن کر لیا. وہاں جو ہے وہ انگلش لینگویج کے جو ہے وہ میں نے 4 لیول تک وہاں کیا. اسی دوران پھر IBA نے مجھے اٹریکٹ کیا, تو میں IBA کے لیے جو ہے وہ MBA کے ایگزام کے لیے اپیئر ہوا, لیکن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کوالیفائی نہیں کر سکا تو رہ گیا. مین وائل میں نے جو ہے وہ آرمی کے لیے جو ہے وہ کمیشن کے لیے اپلائی کر دیا.
تو وہاں جو ہے وہ میں اس حد تک کامیاب رہا کہ ISSB تک چلا گیا. ISSB کے ایگزام میں اپیئر ہوا, لیکن قسمت میں شاید یہ بات نہیں تھی, میں فائنلی سلیکٹ نہیں ہو سکا, اکیڈمی نہیں جا سکا. تو وہاں سے واپسی پہ مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. پھر میں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس میں داخلہ لے لیا. کیا بات ہے. وہاں سے میں نے ایک کورس کیا, تو نیکسٹ ٹائم پھر جو ہے وہ OTS 13 میں پہلے اپلائی کیا تھا, پھر OTS 15 میں اپلائی کر دیا کہ سیکنڈ چانس تھا میرے پاس آرمی کے لیے. تو پھر گیا, لیکن OTS 15 میں بھی میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. وہاں سے آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے اب یہ تھا کہ کمپیوٹر فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے. تو میجر اکرام سہگل صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں, آج بھی وہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں. ان کا ایک پاتھ فائنڈر گروپ کے نام سے گروپ آف کمپنیز تھی, اسی میں ان کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا کمپیوٹرین کے نام سے. تو انہوں نے, وہ والد صاحب کے اچھے شناسا نکلے, کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ انڈیا میں 2 سال قید بھی کاٹ چکے تھے, پریزنر آف وار رہے تھے. 71 میں ایسٹ پاکستان سے پریزنر آف وار ہوئے تھے. تو میجر اکرام سہگل صاحب بھی پریزنر آف وار تھے, تو یہ اس قید کے حوالے سے جو ہے ان کی شناسائی تھی. تو یہاں جب ان کی DHA میں ملاقات ہوئی تو وہ زیادہ وہ قریب ایک دوسرے کے آئے. تو ان کو والد صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ کمپیوٹر سیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کو بھیج دینا. تو کمپیوٹرین میں آیا, یہاں سے میں نے بیسک لینگویج میں کورس کیے, پیسکل میں کورس کیا, فورٹرین میں کیا کورس. تو کمپیوٹر فیلڈ سے مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ ایک شناسائی ہوئی. اور میں اب تک سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ خوش قسمت بہت ہوں. جو میں نے چاہا ہے وہ زندگی میں مجھے ملا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے ملا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو اس کے لیے رب کی ذات کا بے حد شکر گزار ہوں, ہر سانس پہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیا کہنے. تو گو کہ یہ بھی لائق طور پہ شکریہ نہیں ہے. صحیح. تو وہ جو ہے وہاں جیسے میں نے ادھر سے بیسک اور پیسکل کا کورس کمپلیٹ کیا, تو DHA میں کمپیوٹرائزیشن شروع ہو گئی. تو یہاں جو ہے وہ میں نے ان دنوں میں ایڈمنسٹریٹر کے پرسنل سٹاف میں تھا. تو نیسپاک والے جو ہے وہ افتخار خلیل صاحب ہوا کرتے تھے, آج کل شاید پریزیڈنٹ ہیں نیسپاک کے. تو وہ آئے, ان دنوں وہ GM تھے. تو وہ آئے تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر سے ملنا تھا, تو وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ PA کے روم میں بیٹھے. تو میں بھی وہیں ہوتا تھا, میری ڈیوٹی بھی ادھر ہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں DHA کے ڈیٹا کو. انہوں نے کہا کہ ہاں لینڈ ریکارڈ ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. صحیح. میں نے اسی وقت اپلیکیشن بنائی اور اس کے ساتھ اپنے پروجیکٹس لگائے اور ایڈمنسٹریٹر کے کو سبمٹ کر دی. ایڈمنسٹریٹر نے انٹرویو کے لیے بلایا, انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے کیا ہے کورس. بہت جو ہے وہ جرنل قسم کے کویسچن تھے, 1-2 کویسچن کیا. تو اس کے بعد میری اپلیکیشن انہوں نے سیکٹری کو ریفر کر دی کہ اس کو کمپیوٹر سٹاف میں جو ہے وہ انڈلج کیا جائے. تو وہاں کمپیوٹر سٹاف میں چلا گیا. پھر جو ہے وہ ایز اے ڈیٹا انٹری, میں نے ٹریننگ پروگرامر کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن ڈیٹا انٹری آپریٹر رکھا گیا. پھر اس کے ساتھ وہ ہمارا پروگرامر چلا گیا, تو مجھے ڈیٹا اسسٹنٹ پروگرامر بنا دیا گیا. کیا بات ہے. اور پھر اس طرح سے DHA میں 2000 تک رہا, اور وہاں سے میں پھر مینیجر سسٹم سپورٹ جو ہے وہ ریٹائر ہوا, اور وہ میرا ایک اپنا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا. اور اس دوران میں نے DHA میں جو ہے وہ ان کے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا. میں نے ان کے جو ہے وہ پیرول بنایا DHA کے لیے. پھر ان کے یہ سالٹ اینڈ پیپر ولیج جو ہے, اس کو میں جب بولتا ہوں تو میرے منہ سے ساحل نکلتا ہے, تو اس کا پرانا نام تھا ساحل ڈائنرز کلب. اچھا. تو ان کا جو ہوٹل مینجمنٹ پروگرام ہے وہ میں نے بنایا. تو کافی کام پھر میں نے DHA کیا کہنے بھائی. امتیاز گل صاحب کی ساری باتیں بہت خوبصورت اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں,
اور ان باتوں سے میں جو نتیجہ دیکھ رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو ہمت کی بات بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو ترتیب وار کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس ترتیب سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے زندگی کو ترتیب سے گزارنے کا ایک سلیقہ سیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ضرور آگے بڑھتی ہے اور ضرور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ واقعی بہت بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں سن کے بھی, انٹرویو کر کے بھی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے بزنس کے حوالے سے, آپ کے اسکول کے حوالے سے کیا چیزیں شامل ہیں؟ ابھی جو ہے اس کے بعد میں بتا رہا تھا آپ کو, تو اسی دوران پھر میں نے بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کیا. درمیان میں نے کچھ نیٹ ورکنگ وغیرہ اور اس پہ کچھ اور کورسز کیے. پھر جو ہے آئی بی اے میں دوبارہ گیا, تو آئی بی اے سے میں نے سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن کا جو ہے وہ کورس کیا. اور بیچلر کرنے کے بعد انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ پھر جب ڈی ایچ ایس سے ریٹائر ہوا تو پھر دو میرے نزدیک آپشن تھی کہ یا تو میں امیگریشن لوں اور جو ہے وہ کینیڈا چلا جاؤں, کیونکہ اس کے لیے میں پہلے بھی اپلائی کر چکا تھا اور میرا تقریباً ہونے والا تھا کہ میرے فادر نے منع کر دیا, تو میں نے پھر چھوڑ دیا. تو دوبارہ یہ خیال آیا, لیکن اس دوران یہ پھر سوچا کہ چلیں جب تک ادھر امیگریشن نہیں ہوتی تب تک میں اسکول جو ہے وہ شروع کرتا ہوں. اسکول شروع کیا تو پھر احساس ہوا, پھر میں نے امیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا, اور اسکول میں آ کے پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں جو رہ کے اختر کالونی میں رہ کے جو ڈیولپمنٹ میری ہوئی ہے, یعنی اس دوران ہم وہ 10x10 کے جو ہے وہ کمرے سے نکل کے ہم اپنے گھر تک پہنچ گئے. اختر کالونی میں گھر لے لیا ہم نے اپنا, اور جو ہے وہ بہتر طور پہ اور مزید بہتر طور پہ رہنا شروع کر دیا. پھر جب اس گھر کو اسکول میں کنورٹ کیا تو احساس ہوا کہ ان لوگوں کا مجھ پہ قرض ہے, جن لوگوں کے درمیان رہ کے میں نے میری زندگی میں ترقی آئی ہے. اس ترقی میں وہاں کے رہنے والوں کا, میرے آس پڑوس کے لوگوں کا, بلکہ وہ شاپ کیپر بھی جس سے میں سودا سلف لینے جاتا ہوں, اس کا بھی میری اس ڈیولپمنٹ میں حصہ ہے. تو پھر یہ تھا کہ یہ قرض ادا کرنا ہے. کیا کہنے, تو وہ قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جب اسکول شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے یہ قرض لوٹایا جا سکتا ہے. اور اب اسکول جو ہے وہ میرے لیے بزنس نہیں, میرا پیشن بن گیا ہے. یہ اب میں اسکول کے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ جو ہے وہ میرے لیے بریڈ اینڈ بٹر بھی ون کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے جذبات کو بھی تسکین دیتا ہے. تو اسکول کرنے کے ساتھ اسی دوران چھوٹے بھائی تھے, کیونکہ جب میں کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو میرے فادر نے, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ادھر اپلائی کر رہا ہے, اور میں نے لالانیز کے تھرو جو ہے اسکندر لالانی تھے ان کے تھرو اپلائی کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کہنے لگے کہ ریسٹ ایشور یو ول بی کینیڈا ود ان 6 months. تو پھر وہ اردو میں بات کرنے لگے کہ ایک بات بتا دوں کہ ادھر 2 سال تک تم اتنا روؤ گے جتنا زندگی میں کبھی نہیں روئے ہوگے. اچھا, لیکن 2 سال کے بعد تم سوچو گے کہ تم نے زندگی کا بہت اچھا فیصلہ کیا. تو وہ جب والد صاحب سے بات کی, ان کو پتا چلا, وہ کوئی ڈاکومنٹس آئے میرے گھر پہ بائی میل, تو انہوں نے مجھے ایک دن پوچھا, کہنے لگے کہ تم کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہے ہو. اچھا, کیونکہ ان کو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا, میں سوچ رہا تھا جب ہو جائے گا تب بتاؤں گا. ٹھیک. تو میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ 2000 کے بعد جو ہے نا کمپیوٹر جاب میں بہت بری ریسیشن آئے گی, اور وہ پاکستان میں بھی آئے گی. ٹھیک. اور شاید میری یہ جاب نہ رہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ گھر کو اور مجھے جو مالی مشکلات ہوں گی اس سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی کینیڈا چلا جاؤں. یہ 96 کی بات ہے. اچھا.
تو انہوں نے کہا یہ تو ہوگا تو ساری دنیا کے ساتھ ہی ہوگا, کوئی تمہارے اکیلے کے ساتھ تھوڑی ہوگا. میں نے کہا جی پھر بھی مجھے کوشش تو کرنی چاہیے نا, مجھے اگر احساس ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو مجھے اس سے نکلنا تو چاہیے. تو انہوں نے پھر وہ اپنے اصل جو ہے وہ مطلب پہ آئے. انہوں نے کہا نہیں ابھی دیکھو شہزاد جو ہے یہ فرسٹ ایئر میں ہے, بہزاد جو ہے وہ میٹرک میں ہے, صحیح, اور ان کو تم ہوتے ہو تو تم گائیڈ کر لیتے ہو, میں تو خود میٹرک ہوں, میں ان کو کیا گائیڈ کروں. اچھا, تو اگر تم نہیں ہوگے تو تمہیں اندازہ ہے کہ یہ بچے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور طرف بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس لیے تم یہ چھوڑ دو, تم جو ہے گھر پہ رہو, جاب کرو. اور ایک ہمیں جو ہے وہ بڑی, یہ ہمارے لیے ایک بڑی پریولیج ہے کہ شام کو ہم چاروں پانچوں اکٹھے ہوتے ہیں, آپس میں پورے دن کی بات چیت کرتے ہیں, دکھ سکھ کرتے ہیں. تم چلے جاؤ گے تو یہ اکیلے ہوں گے, مجھ سے بھی کٹ جائیں گے, تو تمہارا رہنا ضروری ہے. میں نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے, میں نے ان کی بات مان لی. صحیح, اور وہ نہیں کیا. اور پھر اسی دوران جو ہے وہ شہزاد نے جو ہے وہ پہلے تو کمپیوٹر کا کورس کر رہا تھا NEC کا, وہ اس کا کمپلیٹ ہوا تو اس نے ایک جاب ڈھونڈ لی. جاب کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا جی کہ سیلری نہیں بڑھ رہی 6 ماہ جاب کرنے کے بعد. تو میں نے کہا جاب میں تو سیلری کبھی نہیں بڑھتی ہے, کہ تمہیں 6 ماہ ہوئے ہیں, مجھے 10-12 سال ہو گئے ہیں, میری نہیں بڑھ رہی. صحیح, کیونکہ جتنی سیلری انکریز ہوتی ہے اس سے زیادہ ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں. صحیح, تو کہنے لگا پھر کیا کروں, میں نے کہا بزنس کرو. تو اس سے پہلے میں اس کو جو ہے وہ آزما چکا تھا کہ یہ بزنس کے اس میں گٹس ہیں کہ نہیں. میں نے اس کو جو ہے وہ لکڑی کی کچھ باسکٹس ہیں, اچھا, اور لیڈیز پرس تھے, وہ مری سے بہزاد گیا تھا مری ٹور پہ, تو یہ گھر والوں کے لیے لے کے آیا. وہ دیکھے تو مجھے اچھے لگے, مجھے اندازہ تھا کہ یہ آئٹم یہاں کراچی میں نہیں ہے. ٹھیک, تو میں نے اسے کہا یہ لے جاؤ اور مارکیٹ میں جاؤ آرڈر بک کرو. صحیح, تو یہ گیا, اس نے مختلف دکانوں سے آرڈرز وغیرہ لیے, حیدری میں گیا, کلفٹن میں گیا, صدر میں, اس طرح سے کافی خواری کی. تو 15 دن کے بعد اس کے پاس کوئی 25-30 پرسوں کے آرڈر تھے, اور پرس اور وہ باسکٹ تھیں, وہ مطلب فروٹ باسکٹ تھی. صحیح, تو وہ جو ہے وہ جب کوئی 30 کے تھے آرڈر ہمارے پاس, تو میں نے اسے بہزاد کو کہا کہ تم جاؤ اور 50 کے قریب یہ لے آؤ. دوبارہ یہ مری گیا اور وہاں سے 50 کے قریب باسکٹ اور وہ لیڈیز پرس لے کے آیا, وہ اس نے بیچے. صحیح, اس میں ایک مناسب منافع بھی ہوا انہیں, اور 100-150 کے آرڈر اور لے آیا. ویری نائس. پھر ہم نے 100-150 اور منگائے, وہ بھی اس نے بیچے. جی, تو اب یہ جو ہے یہ بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ اب میں یہی کام کروں گا, لیکن مجھے میرے ذہن میں تھا کہ اس کو پڑھانا ہے, اگر یہ اس طرف لگ گیا تو اس کی پڑھائی ادھر ہی رک جائے گی. میں نے کہا نہیں اب نہیں کرنا, بس میں دیکھنا چاہتا تھا, تم اپنا دوبارہ سے جو ہے وہ کالج وغیرہ ادھر توجہ دو. ٹھیک, تو اس دوران اس نے پھر BSc کر لیا. BSc کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ جب جاب پہ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوا سیلری سے, تو میں نے اسے کہا جی کہ اب آپ جو ہے نا اب آپ بزنس کے لیے آ جاؤ. کہنے لگا کون سا بزنس؟ تو میرے ایک دوست ہیں اعظم معراج, آپ جانتے ہو. تو اعظم معراج چونکہ پہلے DHA میں میرے ساتھ تھے, بعد میں پھر یہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے اور کافی سکسیسفل تھے. تو یہی بزنس ہمارے ذہن میں تھا کہ جس میں بغیر پیسے لگائے, کیونکہ پیسے تو تھے نہیں پاس, لگائے جو ہے وہ کام ہو سکتا تھا. تو پھر اس کو ریئل اسٹیٹ کے لیے میں نے, لارنس صاحب ہیں وہ میرے ایک اور کولیگ تھے DHA میں, شمین صاحب, ان کے وہ داماد لگتے تھے, یعنی ان کی بانجی کے ہسبینڈ تھے. تو ان کے پاس ان کو آفس میں بٹھا دیا. دیکھنے میں جیسے اب یہ کم عمر لگتا ہے, اس وقت بھی بہت ہی چھوٹا لگتا تھا, لیکن اس نے کام شروع کیا. پھر آج لارنس صاحب انگلینڈ چلے گئے, تو ان کی غیر موجودگی میں
گھر کا بھی وہ اسے ہی خرچہ دے گئے اور آفس بھی اس کے سپرد کر گئے, تو اس نے کوئی 6-7 ماہ بہت اچھے طریقے سے سنبھالا. تقریباً 1 سال ادھر کام کرنے کے بعد ایک دفعہ اس نے مجھے کہا جی کہ آپ میرے آفس آئیے گا. اچھا. میں نے کہا جی کون سے آفس آپ کے؟ کہنے لگا یہ ٹائمز اسٹیٹ. میں نے کہا جی ٹائمز اسٹیٹ آپ کا تو نہیں ہے. صحیح. کہنے لگا کہ کیوں؟ میں نے کہا وہ تو لارنس کا ہے, لارنس سردار کا آفس ہے, آپ کا آفس نہیں ہے. جب آپ اپنا آفس بناؤ گے تب میں آؤں گا. تو اسی دوران پھر یہ ہوا کہ مجھے ڈی ایچ اے جو ہے وہ اپنے اسٹاف کو پلاٹ دیتا ہے, تو مجھے 13 سال میری سروس ہو چکی تھی. اچھا. تو 94 میں مجھے جو ہے وہ وہاں سے پلاٹ مل چکا تھا. صحیح. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ پلاٹ جو ہے یہ آپ بیچ کے اپنے لیے آفس, اس میں آ سکتا ہے تو آفس لے لو. صحیح. تو اس نے اس کو بیچا اور ایک دکان خریدی فیز 2 میں اور وہاں پہ آفس بنا لیا. صحیح. والد صاحب کے پاس کچھ پیسے تھے, کچھ انہوں نے دیے, ساری جمع پونجی لگا کے ہم نے وہ بنایا. اور اس نے وہاں اتنا اچھا کام کیا کہ 3 ماہ میں اس نے پورے آفس کی جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. یہ دیکھیے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں کہ فیملی سپورٹ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور ان لوگوں کی فیملی سپورٹ جو لوگ یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہیں ہم تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں, انہیں کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. اگر ان کے اندر صلاحیت موجود ہے تو اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ کے سپورٹرز بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ کے اندر صلاحیت ہے تو امتیاز گل صاحب جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو آگے لے کر مزید آگے بڑھائیں گے. امتیاز صاحب, یہ آپ کے اندر بڑی زبردست وہ ہے بات ہے کہ آپ دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور یہ آپ کی باتیں, آپ کا کام بتاتا ہے ہمیں. تو یہ بتائیے کہ جو اسکول آپ کا ہے اس میں آپ نے مسیحی بچوں کے لیے کیا رکھا ہوا ہے اس طرح کا سلسلہ کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے ابھی ایک تو یہ ہے کہ ایک تو میری نظر میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں جو ہے وہ مذہب کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے میں کوئی فرق نہیں. جی جی. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, وہ سب میرے لیے ایک ہی جیسے اور میرے دل کے اتنے ہی قریب ہیں. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو ہمارے جو بنیادی طور پہ اسکول کے حوالے سے جو پرابلم ہے وہ ہے آمدنی کے لحاظ سے. وہ بچے جن کے گھروں کی آمدن اتنی بہتر ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے جو ہے خرچے آسانی سے پورے کر سکیں, یا وہ لوگ جو کہ آسانی سے نہیں کر سکتے, اور تیسرے وہ ہیں جو کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے ایک دفعہ بچے کو داخل کرا لیا اور پھر پتہ چلا کہ وہ فیس نہیں دے. یہاں تک ہوتا ہے کہ بچے کا نام خارج ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. صحیح. تو میں وہاں پہ یہ کرتا ہوں, اور یہ کام میں اکیلا نہیں کرتا, میرے ساتھ 3-4 لوگ اور شامل ہیں. صحیح. اس میں ایک مس بیورلی ڈی سوزا ہیں, وہ یہاں پہ وہ جو ہے سندھ بینک کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. صحیح. ٹریننگ کی, اور انہوں نے کارنر سٹون کے نام سے ایک NGO بھی کشمیر کالونی میں شروع کی ہوئی ہے. وہاں پہ وہ لیڈیز کو جو ہے وہ سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں, انگلش لینگویج سکھاتی ہیں بچوں کو. انہوں نے کچھ بچوں کو جو ہے وہ آپٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے ایکسپینس جو ہے اسپانسرڈ کیا ہوا ہے, تو ان کے ایکسپینسز جو ہے فی ایکسپینسز وہ پے کر دیتی ہیں. کوئی 3-4 بچے ہیں. اسی طرح سے سینٹ پال CRP چرچ کے ایک ایلڈر صاحب ہیں, وہ انسپیکٹر ریٹائرڈ ہیں پولیس سے, ایرک جمیل صاحب. اچھا. کچھ 3-4 بچوں کا خرچہ جو ہے وہ فی وہ دے دیتے ہیں, بڑا ریگولرلی آتے ہیں اور فی دیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ میں اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں, بہت زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑا سا ہے. لیکن اس کے بعد ابھی میں نے اس سال کا جو میرا پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے گھر پہ بھی بات کی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے, بڑے بیٹے کو جو ہے اس بات پہ لے آیا ہوں, اور اس نے وہ تیار ہو گیا, بلکہ اس نے ابھی جو ہے ایکسپینس بھی لاسٹ منتھ جو ہے وہ
3-4 بچے ہیں, ان کے ایکسپینس بھی جو ہے وہ فی ان کا ڈیفالٹ تھا, وہ اس نے کلیئر کیا ہے اور آگے وہ ان کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح سے فیملی میں نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا ہے صحیح کہ وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے دادا جو ہے ان کا نام تھا بڈھا مل, وہ چرچ کے ایلڈر تھے, تو ایلڈر بڈھا مل کے نام سے جانے جاتے تھے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اسکول میں 2 اسکالرشپس شروع کریں. ٹھیک, یہ میرٹ اسکالرشپ ہوں گے, لیکن ہوں گے صرف کرسچن کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کرسچن بچوں کو اس قدر لے کے آئیں آگے کہ وہ دوسروں کے برابر آ جائیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ 2 میرٹ اسکالرشپ شروع کریں, اور ان اسکالرشپ میں بچوں کی فی اور ان کے یونیفارم اور کتابیں, یعنی ٹوٹل اسکول ایکسپینسز جو ہے وہ کور ہوں گے. کور ہو جائے. تو وہ جو ہے ایک اسکالرشپ جو ہے وہ ایلڈر بڈھا مل اسکالرشپ ہوگا, اور دوسرا جو ہے وہ برکت خان اسکالرشپ ہوگا. یعنی تو یہ اسکالرشپ میں جو ہے وہ اسی سال ہم شروع کر رہے ہیں. یہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اسے یہ بھی ضرور فیل کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے دادا یا پھر کوئی ہمارے استاد اور یا پھر کوئی ایسی شخصیت جس کا ذکر عام آدمیوں میں تو آتا ہے لیکن آپ کی انہوں نے مدد کی ہو, انہیں یاد رکھا جائے اور ان کی یاد میں کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے. امتیاز صاحب, یہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں اور ان اچھی باتوں کے صلے میں خدا نے آپ کو بہت برکات سے بھی نوازا ہے. آنے والے دنوں میں ہمارے مسیحی لوگوں کے لیے, مسیحی بچوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ اپنی منزل کا تعین کریں اور اس میں والدین جو ہے وہ بچوں کی مدد کریں, ان کو سکھائیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ زیادہ ضروری ہے, سکھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. ٹھیک. اور والدین رہنمائی کرتے ہوئے بچوں کے لیے ان کی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کریں. صحیح. اور پھر اگر ان کو خود سے پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہے کہیں سے اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے مدد لے کے اس شعبے کے بارے میں جس کے لیے بچے کو تیار کرتے ہیں اس کی معلومات لیں اور بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں, بچے کو وہ معلومات اس تک پہنچائیں اور اسے بتائیں کہ اسے اس راستے پہ کیسے پہنچنا ہے. اور وہ ان کی زندگی میں, ان کے دل و دماغ میں اتنا بٹھا دیں کہ بچے کو پھر اٹھتے بیٹھتے اپنی منزل نظر آئے. ٹھیک. امتیاز گل صاحب کی خوبصورت باتیں آپ سماعت کر رہے ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں بھی. تو امتیاز صاحب, بات ہوتی ہے پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کی, اور پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کراچی برانچ کے جناب امتیاز گل صاحب جو ہیں وہ سرپرست اعلیٰ ہیں. کوئی بھی ایسا موقع آیا ہو جب کوئی پروگرام ارینج کرنا ہو یا ہمیں آفس کی ضرورت ہو تو امتیاز گل صاحب نے بہت بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہ آفر کی ہمیں کہ ان کا اسکول جو ہے وہ حاضر ہے ہمارے لیے, اور آج تک اس میں آفس کا کام بھی جاری رہتا ہے. پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کے ممبران آتے ہیں اور اپنے مشاعرے کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز گل صاحب ہماری بڑی سپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں. لیکن اور ساتھ بتاتی چلوں آپ کو کہ امتیاز صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں, رائٹر ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ امتیاز صاحب آپ کچھ رائٹر گلڈ کے حوالے سے بات بھی کریں اور اپنا کلام بھی جو ہے وہ نظر سامعین ضرور کیجیے گا. کرسچن رائٹرز گلڈ کا میری نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پوٹینشل رکھنے والی, یعنی بڑی پوٹینٹیو قسم کی جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے. جی. اور بات یہی ہے کہ اثاثے پاس ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی, ان اثاثوں کی قدر و قیمت کا احساس ہونا اور پھر ان کو آگے استعمال کرنے کا شعور ہونا جو ہے یہ بڑی بات ہے. کیا کہنا سچ. تو کرسچن رائٹرز گلڈ بہت بڑا اثاثہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, جی,
ہمیں جو ہے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے عہدیداران ہیں، ہم سب کو اس کی قدر و قیمت کا اور اس کے کارآمد ہونے کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے ذرائع ڈھونڈنے چاہیے تاکہ ہم اس کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے صحیح اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. اور یہ ایک ایسا پودا ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کی، ہماری برادری کی، مسیحی برادری کی بہت اچھے طریقے سے ہماری نسلوں کی آبیاری کرے گا. صحیح. ہمارے ہاں بہت سے جو ہے اہل فن پیدا ہوں گے، کیا کہ بہت سے اہل علم جو ہے وہ پیدا ہوں گے. صحیح. اور پھر آگے چل کے وہی لوگ جو ہے ہماری بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ اہل ہوں گے. وہ کیا کہنے، اور بڑی سچی اور کھری باتیں ہیں یہ کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کی آگے آنے والی زندگی میں کتنی ضروری ہے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. اور اگر تعلیم نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اہل قلم ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہم دوسروں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے. یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جناب کچھ اشعار سامعین کی نظر کیجیے. ایک غزل ہے پرانی، تو وہ سناتا ہوں. ارشاد. جی ہاں. مصروف آج وہ صف آرائیوں میں تھا. واہ. مصروف آج وہ صف آرائیوں میں تھا، کل تک جو مستقل میرے شیدائیوں میں تھا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو کنول بن کے تھا سطح آب پر محو رقص. تو کنول بن کے تھا سطح آب پہ محو رقص. تو کنول بن کے تھا سطح آب پر محو رقص، کنکر تھا میں جھیل کی پنہائیوں میں تھا. واہ واہ واہ. مقتل کی سرزمی تھی مگر سب سے بے نیاز. واہ. مقتل کی سرزمی تھی مگر سب سے بے نیاز. مقتل کی سرزمی تھی مگر سب سے بے نیاز، میں گم تیرے جمال کی رانائیوں میں تھا. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. بہت خوب. اور ترتیب تھوڑی سی غلط ہو گئی. ایک شعر ہے. جی جی کوئی مسئلہ. میں صاف سن رہا تھا رگوں میں لہو کی چاپ. بہت خوبصورت مصرع ہے. واہ واہ. میں صاف سن رہا تھا رگوں میں لہو کی چاپ، کتنا سکوت ہجر کی تنہائیوں میں تھا. کتنا سکوت ہجر کی تنہائیوں میں تھا. کیا کہنے امتیاز صاحب، زبردست. یہ وہی کالج کے زمانے کے لکھی کیا بات ہے. اور واقعی زبردست، بہت خوبصورت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان میں شاعر بھی موجود ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی موجود ہے، اور بزنس مین بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھا انسان موجود ہے. اور جب ایک اچھا انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، وہ مسیحائی کا کام کرتا ہے. اور ان کی یہ خوبصورت باتیں، ان کے یہ خوبصورت کام یقیناً میرے اس شعر سے ضرور اس کا ساتھ دیں گے. اور کہوں گی میں یہی امتیاز صاحب کہ کوئی عزت کوئی دولت کی بات کرتا ہے، کوئی عزت کوئی دولت کی بات کرتا ہے، کوئی قسمت کوئی شہرت کی بات کرتا ہے، کوئی قسمت کوئی شہرت کی بات کرتا ہے. اور وہی تو آج کے اس دور کا مسیحا ہے، وہی تو آج کے اس دور کا مسیحا ہے جو نفرتوں میں محبت کی بات کرتا ہے. آپ تو نفرتوں میں محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا کو خوبصورت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. یہ اتنی خوبصورتی جو آپ کے اندر ہے، یقیناً آپ کے ماں باپ کی بدولت تو ہے ہی، یقیناً آپ کے بہن بھائیوں کی بدولت بھی ہے ہی، لیکن کہتے ہیں وہی ایک عام لیکن بہت خاص بات ہے کہ ایک مرد کے پیچھے، ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی وائف کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ ہاں، میری کامیابی کے پیچھے جس عورت کا ہاتھ ہے وہ تو میری ماں ہے. صحیح. وہ ہاتھ، اور اس ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا.
وہ جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے بڑا اچھا اوزار ہے. صحیح. تو وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہا ہے. اور انہوں نے ہمیں نشست و برخاست، گفتگو کے آداب، کھانے پینے کے آداب، یہ ساری چیزیں انہوں نے سکھائی. صحیح، بالکل ٹھیک. اب جہاں تک میری شریک حیات کا تعلق ہے، صحیح، وہ جو ہے وہ بہت کم گو اور بہت حساس بھی، صحیح، اور خوبصورت احساسات کی مالک ہیں. صحیح. گفتگو گو کے کم کرتی ہیں، لیکن جو بندہ بولے نا اس کے اندر جھانکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر جھانک لیں تو وہاں بڑی خوبصورتی ہے. صحیح. ساتھ دینا، ساتھ نبھانا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیا کہنے. اور جو کوئی ہم سفر ساتھ دینا اور ساتھ نبھانا جانتا ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. امتیاز گل صاحب، ہم BTL کے توسط سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں اپنی قوم کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلائی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور اس وقت میں آپ نے وہ ساری باتیں ہمارے مسیحی بچوں تک ضرور پہنچائی ہیں جن سے ان کو تحریک مل سکتی ہے. آج ہم جس ستارے سے ملے ہیں اس کی روشنی آپ تک پہنچ گئی، اور یقیناً مزید جو ہے اس روشنی سے آپ تابع رہیں گے. ہم اور پروگرام لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ستارے کا، اور ہمارے ستارے میں ایک نیا ستارہ آپ سے متعارف کروائیں گے جس کی وجہ سے آپ مزید روشنی کی طرف گامزن ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.